اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریل ٹاک ود جبران میں جبران اصغر کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ہندوستان جو دنیا کو سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دنیا میں سب سے پرانی قدیم جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس ہندوستان میں جہاں پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری کے نظر کر دیا گیا 5 اگست کو، اور یونیلیٹرلی ڈیسیژن کر لیا گیا کہ ریاست جموں کشمیر پورے کی پوری مقبوضہ کشمیر پوری کی پوری ہندوستان کا حصہ ہے۔ جس ہندوستان کو اپنا حصہ بنانے کے لیے وہاں پر 10 لاکھ مسلح افواج کی ضرورت پڑی، وہ ہندوستان صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی منافی نہیں کرتا، بلکہ وہ ہندوستان اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی کام کرنے سے روک رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے گزشتہ چند سالوں میں جس طرح سے پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا، لوگوں کو اندھا کیا گیا، لوگوں کی بینائی چھین لی گئی، اور یہ وہ پیلٹ گن ہے جو جانوروں کے استعمال پر بھی اس پر پابندی لگ چکی ہے دنیا بھر میں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان جانوروں کی بجائے وہاں پر انسانوں پر یہ استعمال کرتا، اور یہ انسان مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے انسان ہیں۔ ان انسانوں نے اپنی بینائی کھو دی، ان انسانوں نے اپنی آنکھیں کھو دی، ان انسانوں کو معذور کر دیا گیا۔ سب سے کم عمر بچی کی بات کریں تو وہ سب سے کم عمر جو وکٹم تھی پیلٹ گن کی، اس کی عمر 3 سال ہے، اور جو سب سے زیادہ عمر کی بات کریں تو زیادہ عمر میں 64 ایئرز اولڈ تک کے لوگ موجود ہیں کہ جن کو پیلٹ گن کا نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، جس وقت بینائی چھین لی جائے، لوگوں کو معذور کر دیا جائے، اور گزشتہ کچھ دنوں میں جس طرح سے ہندوستان نے وہاں پر 3 نوجوان لڑکوں کو شہید کیا، اور 72 دنوں کے بعد جب ان کی لاشیں ملی اور ان کی جو جسد حاکی ان کو دیا گیا تو وہ جسد حاکی بالکل فریش نظر آ رہا تھا۔ یہ ہندوستانی اخبار اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو اس پر سوال جب اٹھائے گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ شاید ان کے کوئی فیملی ممبر تھے، ان کے بھی کسی جگہ پولیٹیکلی یا کسی محکمہ میں اچھے لنکس موجود ہیں، اس لیے اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ان لوگوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ لیکن آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ مطلب ایفسپا کا قانون جو ہندوستان میں ہندوستانی فوج کو مکمل اجازت دیتا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے ہیں، آپ کو قانونی طور پر پروٹیکشن حاصل ہے، اس کی موجودگی میں کیا ان 3 شہداء کے ساتھ انصاف ہو سکے گا؟ ریاست جموں کشمیر میں جس طرح سے ڈاکٹرز نے قربانی دی، جس طرح سے انجینئرز نے قربانی دی، جس طرح سے اساتذہ کو شہید کیا گیا، جس طرح سے ایک دن کی بات کرنے کے بعد، ایک دن بی بی سی پر بات کرنے کے بعد ایک صحافی کو اٹھا لیا گیا، اس کو اریسٹ کر لیا گیا، ایک دن شاہ فیصل کی بات کرنے کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا، اس کو اریسٹ کر لیا گیا، وہاں پر جمہوریت کہاں رہ جاتی ہے؟ اور اس تمام کے تمام قصے میں اگر بات کی جائے تو بات آتی ہے ریاست جموں کشمیر کی، اس ریاست جموں کشمیر کی جو 84,471 مربع میل پر ہے، لیکن اس ریاست آزاد جموں کشمیر کا جس کو بیس کیمپ کہنا چاہیے تھا، کیا وہ بیس کیمپ اپنا کردار ادا کر سکی، یا کیا کم از کم آزادی کے لیے جو سیاسی بیس کیمپ تھا، کیا وہ بیس کیمپ اپنا کام کر سکا؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سابق صدر سردار عتیق احمد خان صاحب، ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی رہ چکے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ہم ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر کا اپنی اس وقت پرائورٹی ہے کیا؟ کیا آزاد کشمیر کی کابینہ، کیا آزاد کشمیر کی حکومت، کیا آزاد کشمیر کی اسمبلی اس وقت مقبوضہ کشمیر کے لیے وہ کر رہی ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا؟ آئے روز دیکھا جائے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے بیانات کی وجہ سے یہ معاملہ شاید مقبوضہ کشمیر سے ہٹ کر پھر آزاد کشمیر کی طرف چلا آتا ہے، اور یہ وہ آزاد کشمیر ہے جس کی شاید زکوٰۃ ترقیاتی بجٹ سے کچھ عرصہ پہلے ترقیاتی بجٹ سے زکوٰۃ زیادہ ہو گئی تھی۔ اب جس علاقے میں، جس ریاست میں زکوٰتیں ترقیاتی بجٹ سے نکل جائیں، اس کی اگر پرائورٹی میں اپنے مسائل کا رونا ہے تو پھر سوال تو بنتے ہیں کہ آخر اس ریاست کے مسائل کا حل کس نے کرنا ہے؟ آج بھی اگر دیکھ لیں تو سیز فائر لائن پر موجود 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری آئے روز شہادتیں دے رہے ہیں، اور آئے روز جب شہادتیں ہو جاتی ہیں یا زخمی کوئی ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جانے کے لیے آپ کو 3 سے 4 گھنٹے تک درکار ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے وہاں پر ایمبولنس کی سروس موجود نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں جہاں پر ہندوستانی طیارہ گرایا گیا، اس علاقے میں میں خود موجود تھا، میں نے وہاں پر جا کر وزٹ کیا، سیز فائر لائن کے لوگوں کے حالات جانے، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں پر صرف ایک ایمبولنس ہے جو ایک دکاندار ہے، ان دکاندار کے پاس موجود ہے،
باقی نہ ہی تو ایمبولینس کی کسی قسم کی فیسلٹی موجود رہی وہاں پر، نہ ہی اس کے لیے کوئی ٹرین کسی بھی قسم کا کوئی ٹرینڈ عملہ موجود رہا جو کم از کم وہاں کے لوگوں کی جانیں بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو اگر تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی یہ حالت ہے کہ جب بحث ہوتی ہے تو اسلام آباد میں ہوتی ہے، لاہور میں ہوتی ہے اور کراچی میں ہوتی ہے، اور جب ریاست جموں کشمیر کی بات کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا آپ کا مسئلہ 13 جولائی یوم شہدائے جموں کو لاہور میں جا کر میاں نواز شریف کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے، یا آپ کا مسئلہ کشمیر ہے؟ کیا آپ کا مسئلہ 15 اگست کو یوم سیاہ منانا ہے ہندوستان کے خلاف، یا آپ کا مسئلہ مریم نواز شریف ہے؟ کیا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کی میٹنگ میں بیٹھ کر وہاں پر میاں نواز شریف صاحب کی ہر بات کی تائید کریں جو وہ پاکستان کے افواج کے خلاف کرتے ہیں یا جو پاکستان کی ریاست کے خلاف کرتے ہیں؟ یا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ انہیں اٹھا کر کہیں کہ ہاں میرے پاس تو آزاد کشمیر کی حکومت کی اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا مینڈیٹ موجود ہے کہ میں جا کر سیز فائر لائن کراس کر سکتا ہوں اور میں اس کا اعلان کر سکتا ہوں، تمام سیاسی جماعتیں میرے ساتھ ہیں، انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، انکلوڈنگ حریت کے، انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے، انکلوڈنگ مسلم کانفرنس کے، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے، اور اگر یہ تمام اختیارات موجود ہیں تو اس اختیارات کو میں اس طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن بجائے اس کے وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب جو آپ نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا، آپ کے دور اقتدار میں جس وقت مشیر خارجہ و سرتاج عزیز ہندوستان سے ذلیل و رسوا ہو کر واپس آئے تو ذلیل و رسوا ہو کر واپس آنے کے بعد ان کی پریس کانفرنس میں کشمیر کا نام تک موجود نہیں تھا۔ سوال تو آپ کے اس وقت بھی بنتے تھے جس وقت ہندوستان کے سرزمین پر قدم رکھ کر ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کو جس کی آپ بات کرتے ہیں 84,471 مربع میل کا رقبہ، اس رقبے پر موجود لداخ اور کارگل اور سیاچن پر۔ جی چلتے ہیں اس وقت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سابق صدر سردار عتیق احمد خان جو سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں آزاد کشمیر سے، ان سے ان تمام سوالوں کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ میں آج سوال یہ جاننا چاہوں گا، پہلے شروع کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے۔ مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل کا اجرا ہونا شروع ہو چکا ہے، اس وقت وہاں پر جس طرح ہندوستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کسی قسم کی کوئی توجہ نہ دیتے ہوئے یونیلیٹرلی فیصلہ کر لیا، اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل پر بھی پابندی لگ چکی ہے، تو کیا اس وقت کشمیریوں کے پاس کوئی آئینی، کوئی سفارتی، کوئی سیاسی سیٹ اپ موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ مزید کاوش اپنی جاری رکھ سکے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نریندر مودی تمام تر آئینی، فوجی، عسکری، انتظامی اقدامات کے باوجود ان کے ذہن کے ایک گوشے میں یہ بات موجود ہے کہ کسی نہ کسی وقت استصواب رائے سے گزرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈومیسائل اپنی مرضی کے 2 لاکھ سے زیادہ اس وقت لوگوں کو جاری کر چکے ہیں اور مزید 5-10 لاکھ جاری کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفتر کی بندش کا تعلق ہے، یہ بذات خود ہندوستان کی حکومت کی ناکامی ہے کہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ عالمی برادری کے ساتھ تعاون نہیں ہندوستان کر رہا، تو یہ اس کی ایک اور مثال کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یو این بوگس پہلے ہی جو ہے وہ شکایت کر چکے ہیں۔ عالمی برادری اور چین نے یہ جو 370 اور 35A ایبروگیٹ کرنے کے بعد جو پوزیشن چین نے لی ہے وہ پوزیشن بھی بالکل واضح ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی بعد کی آبادی کو ماننے ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس سے پہلے بھی چین کے اندر جن طالب علموں کو داخلہ ملا ہے 2 سینکڑوں کے حساب سے، وہ ان سب کو انہوں نے ہندوستان کے پاسپورٹ اور ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہندوستانی شہری نہیں ہے، اس لیے ان کو چائنیز ایمبیسی کے کاغذ پر ویزا دے کے اس ویزے کو اسٹیپل کر دیا جائے گا ہندوستانی پاسپورٹ کے ساتھ، انہیں وہ ہندوستانی شہری ماننے سے۔ یہ ایک طرف مودی جارحانہ اقدامات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف عالمی برادری کے سامنے ان کی حیثیت مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میرا یقین ہے کہ کشمیری اپنی جدوجہد کو جس قوت اور بہادری اور جرأت مندی اور استقامت سے جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ آنے والے وقت میں پاکستان تو سپورٹ کر ہی رہا ہے، وہ حکومت پاکستان تو کھل کے سپورٹ کر رہی ہے، لیکن یہ حریت کارنامے کی بات اور تحریک آزادی کی بات جو ہے یہ عالمی قراردادوں کی روشنی میں دنیا کے اور بے شمار ممالک بھی کل سامنے آ جائیں گے جو ہندوستان کو مجبور کریں گے، اور میرا یقین ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے۔
سر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مجاہد اول کا ایک مشن موجود رہا ریاست آزاد جموں کشمیر میں، ان کی موجودگی میں جو ایک سٹرانگ ہولڈ تھا تمام سیاسی جماعتوں پہ اور عوام پر بھی، وہ ایک سٹرانگ ہولڈ موجود رہا اور ایک مشن کی طرف ایک تعین نظر آیا. لیکن جو پچھلے 5 سالوں میں نظر آ رہا ہے حکومت کی پالیسیز کی اگر بات کی جائے، کشمیر پالیسی پر بات کی جائے، اگر مشیر خارجہ سرتاج عزیز بھارت سے ہندوستان اور افغانستان کے ہاتھوں بےعزت ہو کر واپس آتے ہیں، کوئی لفظ نہیں استعمال کرتے اپنا پریس کانفرنس کا کشمیر کے نام پر، لیکن جیسے ہی حکومت کی تبدیلی کی بات آتی ہے تو ویسے وزیر اعظم صاحب کے جس طرح کے بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے رہے ہیں، چاہے ان کا بیان ہو کسی اور ملک کے ساتھ اتحاد کرنے کا، الحاق کرنے کا، یا چاہے ان کے باقی بیانات ہو، وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ غیر ریاستی جماعت کا ہونا اس معاملے میں نقصان کر رہا ہے، یا شاید وزیر اعظم صاحب کو اپنے ریاست سے زیادہ جماعت کی طرف مخلصی کی طرف ثابت کرنے کی کوشش کروا رہا ہے؟ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ قائد اعظم نے جب سارے متحدہ ہندوستان میں جماعتیں بنانے کا فیصلہ، آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا تو پوری 562 ریاستوں میں سے یہ واحد ریاست تھی ریاست جموں و کشمیر جہاں پر انہوں نے مسلم کانفرنس کو اپنی جماعت قرار دیا اور مسلم کانفرنس کو اپنا نمائندہ قرار دیا، اور ریاست سے باہر کی جماعتوں کی یہاں آمد و رفت انہوں نے اس پر شدید مخالفت کی. پھر سید مولانا مودودی نے جب تک وہ امیر جماعت اسلامی رہے انہوں نے یہاں جماعت اسلامی بنانے کی مخالفت کی. تو یہ جو بات کے حالات پیدا ہوئے اور خاص طور پر پچھلے 5 سال کو آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کے زمانے میں 5 سال تک وزیر خارجہ موجود نہیں رہا. وزیر خارجہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے. جب وزیر خارجہ ہی ہمارا موجود نہیں ہے تو ہندوستان کو یک طرفہ طور پر ساری دنیا میں کشمیر پر اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں آسانی ہوئی اور ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. پھر اسی طرح جو سجن جندال کی اور نریندر مودی کی اور اجیت ڈوبھل کی اور امت شاہ کی، ان لوگوں کی پاکستان میں آمد و رفت، بغیر ویزو کی آمد و رفت، گھروں میں آمد و رفت، اس سے ہندوستان کے موقف کو اور زیادہ تقویت ملی. تو یہ جو صورتحال ہے پچھلے 5 سال میں یہاں جو حکومت قائم ہوئی ہے، ہم اس وقت سے یہ کہنے چلے آئے ہیں کہ یہ حکومت میاں نواز شریف صاحب کی اسی پالیسی کا تسلسل ہے جو پالیسی وہ کشمیر پر پاکستان میں اپنائے ہوئے تھے. اس میں اداروں تو اس کا مطلب ہے اس میں ریاستی تشخص کو تو نقصان نہیں پہنچتا سردار صاحب؟ جی ریاستی تشخص پر تو پہلا دے رہے ہیں لیکن ریاستی تشخص کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے کہ جب دیکھیے نا کہ جب آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے مشورہ کیا ہے تو جس میٹنگ کے اندر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں وہاں فاروق حیدر صاحب سے کیا مشورہ کر رہا ہے، جس میٹنگ میں عمران صاحب بیٹھے ہوں وہاں سلطان محمود صاحب سے کیا مشورہ کر رہا ہے، جس میٹنگ میں بلاول بھٹو بیٹھے ہوں وہاں جو لطیف اکبر صاحب سے کیا مشورہ کر رہے ہیں، جہاں سراج الحق صاحب بیٹھے ہوں وہاں جماعت اسلامی سے کیا مشورہ کر رہا ہے. مشورہ تو ریاست کی جماعتوں کے ساتھ کیا جائے گا تب جا کے بات بنے گی. حریت کانفرنس جان دے رہی ہے، ان سے جب آپ بات کریں گے تو تب بات بنے گی جو لوگ جانے دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، آزادی کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاستی تشخص کو نقصان پہنچانے کی ریاست سے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. سردار صاحب گلگت بلتستان کے حوالے سے میں آنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو اپنے اندر کنٹرول کرنا شروع کیا تو جس وقت آرٹیکل 370 اور 35A دیا گیا اس وقت سے لے کے ہندوستان نے کہا کہ یہ ہمارا ٹو ٹنگ ہے، پھر بھی آرٹیکل 370 اور 35A دے دیا کہ یہ کم از کم چیزیں آپ کے پاس رہیں گی. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی واپس لے لیا. ہندوستان کی ایک جارحانہ پالیسی موجود رہی اور وہ اس وقت اس پالیسی میں اپنے آپ کو لا کر کامیاب ہو گیا. کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم لوگ صرف اسی مسئلے پر الجھے ہوئے ہیں کیا ہمارا علاقے پاکستان آپشن ہے یا نہیں ہے؟ مقبوضہ کشمیر کی طرف فوکس ہمیشہ ہمارا ہٹ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کبھی گلگت بلتستان کا ایشو ہو جاتا ہے یا کبھی آزاد کشمیر کو ایشو ہو جاتا ہے. تو کیا اس وقت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور پورے پاکستان کو مل کر مقبوضہ کشمیر کے ایشو پر نہیں فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آئینی صوبہ جو عبوری سیٹ اپ ہے اس پر اس وقت سوالات کھڑے کیے جائیں؟ دیکھیے جہاں تک ہمارا موقف ہے، جہاں تک پاکستان کا 70 سال کا موقف ہے، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے، وہ بالکل موقف یہی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ دونوں طرف کی حکومتیں ان علاقوں کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. اسی لیے ہم عمران خان صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آبادی کا تناسب بگاڑنے کی ہندوستان کی کوشش وار کرائم ہے، جنگی جرم ہے. انہوں نے UN جنرل اسمبلی میں بات کی ہے. تو یہ جو ہمارا موقف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی موقف رہا ہے 70 سال سے، اور پاکستان کی حکومتوں کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ ہم ان علاقوں کی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے اور ان کی آبادی کا مناسب نہیں بگاڑ سکتے. ہاں ان کے داخلی انتظامات انسان جو ہیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، لوگوں کی دیکھ بھال ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، روزگار ہے،
اس کے مواقع مہیا کر سکتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن باقی معاملات میں ہم سب کا موقف ایک ہی ہے کہ ان علاقوں کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جائے. سردار صاحب, سیاسی نقشہ جو پاکستان نے ایشو کیا جس سے ہندوستان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, ہندوستان نے یہ چیزیں 50s میں ایشو کرنا شروع کی تھی, جس کے بعد وہ اپنی اپنی منزل پر آہستہ آہستہ پہنچنے لگے. اگر یہ چائنا والا معاملہ نہ ہو جاتا تو شاید اللہ نہ کرے کہ آزاد کشمیر کی طرف بھی ان کی نظر موجود تھی. چیف آف آرمی اسٹاف ان کے وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے. اب سیاسی نقشے کو اس طرح اون نہیں کیا گیا آزاد کشمیر اسمبلی کی طرف سے جس طرح سے ہندوستان کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کے لیے پیپلز پارٹی کے دور میں وہاں پر کابینہ نے اس کو اپروو کر دیا تھا. تو اس طرح سے سیاسی نقشے میں جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے, نقشے کی جو بات ہے اس کو کیوں نہیں اپروو کیا گیا؟ جو بات ہے, میری گزارش یہ ہے, یہ پاکستان نے ٹٹ فار ٹیٹ کیا اور بہت اچھا اقدام تھا جو پاکستان نے کیا, ادلے کا بدلہ کیا. البتہ حکومت پاکستان نے یہ احتیاط کی کہ انہوں نے نقشے کو جو تبدیل کیا تو اس نقشے کو شامل کرتے وقت انہوں نے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں سے مشروط کیا. نمبر 1. نمبر 2, حکومت پاکستان کے پاس ایک ہتھیار موجود ہے, وہ یہ ہے کہ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس جو سواد اعظم تھی کشمیریوں کی, اس نے جو پاکستان بننے سے پہلے قرارداد علاقے پاکستان منظور کی, اس میں ریاستی اسمبلی کے 21 کے 21 مسلمان ممبر موجود تھے. اس وقت ہماری آبادی 87% مسلمانوں کی تھی. جو 87% مسلمانوں کے نمائندوں نے علاقے پاکستان کی قرارداد منظور کی, گویا کہ وہ قرارداد نہیں ہے, وہ ریفرنڈم ہے کشمیریوں کا پاکستان کے حق میں. اس لیے پاکستان کے پاس ایک تو وہ قرارداد موجود ہے, دوسرا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو تحریک چل رہی ہے وہ پاکستان کے پچھم پہلے چل رہی ہے, لوگ جو دفن ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے پچھم میں دفن ہو رہے ہیں. اس ساری بات کے باوجود حکومت پاکستان نے احتیاط کی تو انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ مشروط کر کے آپ نے اس قدم کو اٹھایا ہے جو بڑا قابل تحسین ہے, اور آزاد کشمیر میں اس قدم کو بڑی پذیرائی ملی ہے. سردار صاحب, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میں چاہتا ہوں کہ سارے ٹاپکس پہ, کیوں آپ کے پاس ٹائم بھی بڑا کم ہے, مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے راجہ فاروق حیدر خان صاحب, ان پر مسلم لیگ نون کے صدر کی حیثیت سے اس وقت جس وقت نواز شریف کی ساری اسٹیٹمنٹس کو انہوں نے سپورٹ کیا, ان پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوا. آپ اس مقدمے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیا ریاستی تشخص کو نقصان پہنچا اس سے؟ دیکھیے, پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اپنے منصب کا خود بھی خیال رکھنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. پہلی بنیادی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں بطور محب وطن پاکستانی یہ کہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے جو تقریر کی اس کا کوئی ایک لفظ, ایک جملہ ایسا نہیں ہے جس سے اتفاق کیا جا سکے. انہوں نے فوج کے خلاف بات کی ہے, پاکستان کے خلاف بات کی ہے, اداروں کے خلاف بات کی ہے, پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات کی ہے, پاکستان کے مستقبل کو خطرات سے دوچار کرنے کی بات کی ہے. ہمیں لیبیا کا تجربہ ہے کہ لیبیا میں ساری معیشت تھی, سیاست تھی, جمہوریت تھی, لیکن فوج نہیں تھی. ہمیں یمن کا تجربہ ہے, ہمیں مصر کا تجربہ ہے, ہمیں عراق کا تجربہ ہے, ہمیں شام کا تجربہ ہے, ہمیں افغانستان کا تجربہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف اور صرف فوج ہے جو ملک کی عبادت اور اس کی سلامتی کی ضامن ہے. تو فوج کو اس طرح کھلے عام للکارنا, اور پھر ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ وہ ہمارے پڑوسی ملک کے ملٹری اٹیکی سے ان کی ملاقات ہے اور یہ ساری بات, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو میں تو بطور محب وطن پاکستانی اور ایک کشمیری کے ایک لفظ کو سپورٹ نہیں کر سکتا. وہ ساری بات کی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ انہیں زیادتی کی, اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. علاج کے لیے باہر گئے, حلف نامے دے کے گئے, سفارشیں کروا کے گئے, اور باہر جا کر انہوں نے پاکستان کے خلاف کیمپین شروع کر دی. ایسی محفل میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو موجود ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے طور پر ملیں, جائیں, ان کی پارٹی ہے, ظاہر ہے انہوں نے الیکشن ان کو جتایا, حکومت بنا کے دی ہے, وہ کریں. لیکن ایسے بیانیے کہ مسلم لیگ کا کوئی آدمی, خواجہ آصف نے 2 ٹوک انکار کر دیا ہے. کل آپ دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی چینل میں بہت سارے لوگ آئے تو کئی اینکر نے پوچھا جی کہ آپ میاں صاحب کے بیانیے کی تائید کرتے ہیں, انہوں نے آئے میں شائع کر کے نکل گئے, کسی ایک نے بھی میاں صاحب کے بیانیے کی تائید نہیں کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو خود بھی آزاد کشمیر کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے, کہ ایسی محفل میں جانے سے گریز کرنا چاہیے. سر, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا اس وقت کہ سری نگر کی شہادتیں اپنی جگہ پر موجود رہتی ہیں, باقی چیزیں اپنی جگہ پر موجود رہتی ہیں, کیا اس وقت فارن پالیسی میں جو کشمیر کی فارن پالیسی ہے اس فارن پالیسی میں ریاست آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کا انپٹ موجود ہے, اور کیا حکومت پاکستان اس پالیسی کو ساتھ لے کر چل رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے, بہت طویل عرصے بعد, میں پاکستان کی داخلی سیاست کا تذکرہ نہیں کرتا, لیکن بہت عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے, عمران خان نے, اور وزیر خارجہ نے خاص طور پر باہر کی تقاریر میں اور غیر ملکیوں کی موجودگی میں جس طرح نریندر مودی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کو جھنجھوڑا ہے, جس طرح
سمجھوتا ایکسپریس کا ذکر کیا, کوشن پوسٹ پورا کا ذکر کیا, اس کا یہ جتنے ماضی خیری میں واقعات ان سب کا ذکر کیا, اور پھر اس کو آر ایس ایس کو اس موجودہ دور کے ہٹلر کی اور نازی سے تشبیہ دے کے ثابت کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں کشمیر کے حوالے سے طویل عرصے کے بعد, دیکھیے نا, یہاں تو کلبوں سے زیادہ ایک بار نام نہیں لیا جاتا تھا کہ سال تک اس کا نام لینا یہاں جرم تھا. تو یہ بہت عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور وزیر اعظم نے بہت کھل کر کشمیر پر ضرورت مندانہ موقف اختیار کیا ہے. اور دیکھیے ہندوستان کے خلاف بات بذات خود کشمیر کے حق میں ہے. آپ کشمیر کا نام لیں تبھی ٹھیک ہے, نہ لیں تبھی ٹھیک ہے, لیکن وزیر اعظم نے کشمیر کا کیس الگ لڑا اور ہندوستان کو الگ بے نقاب کیا ہے کہ انتظام پسند ملک کے طور پر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پالیسی جو ہے ماضی کی گفتگو کے مقابلے میں بہت بہتر پالیسی جا رہی ہے. سردار صاحب, افواج پاکستان کے خلاف جو سازشیں اس وقت ہو رہی ہیں, جو مسلم لیگ نون میں جو موجودہ حکومت میں موجود لوگ ہیں, ہمارے پاس اس کا پورا ڈیٹا موجود ہے, وہ لوگ بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جس میں شاید نواز شریف کے بیانیے کو پوری طرح سے ٹو کیا جا رہا ہے. اب آزاد کشمیر میں اس طرح کا بیانیہ دینے کے بعد اگر اس بیانیے کے خلاف کارروائی ہوگی تو اس کارروائی پر پھر سوال اٹھانے کیا مناسب رہیں گے؟ اور آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ سازشوں کو دور کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اور افواج پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا بہتر عمل ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے افواج پاکستان آگے بڑھیں, نہ کہ ڈیمورلائز ہوں؟ دیکھیے, پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلح افواج پاکستان کو پاکستان کے بچے کی, ہر محب وطن شخص کی اور کشمیر کے لوگوں کی تائید و حمایت حاصل ہے. ہندوستان کشمیر میں, آسام میں, میزورم میں, ناگالینڈ میں, اروناچل پردیش میں, منی پور میں, خالستان میں, ان تمام علاقوں میں, سیون سسٹرز کے اندر, لداخ کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح عوامی حمایت سے محروم ہے. ہندوستان کی فوج کا یہ حال ہے کہ نیپال کی فوج ہندوستان کی فوج پر فائرنگ کرتی ہے. ہندوستان کا یہ حال ہے کہ ہندوستان کے زیر قبضہ 300 مربع کلومیٹر علاقہ جو ہے وہ نیپال نے اٹھا کے اپنے نقشے میں داخل کیا اور اس نقشے کو چین نے اور دنیا کے باقی کئی ملکوں نے تسلیم کر لیا. تو ہندوستان جو ہے وہ اس کی قیادت بھی عوامی حمایت سے محروم ہے, اس کی فوج بھی عوامی حمایت سے محروم ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوج, پاکستان کے تمام محب وطن لوگ اپنی افواج کے ساتھ, ہم کشمیر کے اندر 22-25 سال کے جوان بچوں کی لاشیں جو آج کبھی نواب شاہ بھیجتے ہیں, کبھی جیکب آباد بھیجتے ہیں, کبھی بردان بھیجتے ہیں, کبھی لیا بھیجتے ہیں, کبھی لاہور اور گجرات بھیجتے ہیں, تو یہ لوگ بلوچستان بھیجتے ہیں, زوب بھیجتے ہیں, لورانائی بھیجتے ہیں. یہ لاشیں وہ بچے اپنے پیچھے جوان 6 مہینے کے معصوم بچے اور بچیاں چھوڑ گئے, 20-22 سال کی عمر کی بیوہ چھوڑ گئے, تو وہ یہاں کشمیریوں کے دفاع کے لیے جان دینے کے لیے آتے ہیں. تو کیا یہاں کا کوئی بغیرت آدمی ایسا ہوگا جو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا؟ ہم سب اپنی فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ چارے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑے ہیں, پاکستان کے محب وطن لوگ بھی کھڑے ہیں, اور یہ سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ سازشیں ماضی میں بھی ہوتی رہی, ناکام ہوئی ہیں, اور پاکستان کے خلاف جس نے جو کیا ہے اس نے بھگتا ہے, وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے. پاکستان کی ساری تاریخ یہ بتا دی ہے کہ پاکستان کی مخالفت کرے. پاکستان اللہ کا انعام ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائد اعظم سے کہا کہ جی آپ واپس جاؤ اور اپنے مشن کی تکمیل کرو. کتابوں میں یہ باتیں چل چکی ہے. تو یہ ملک جو ہے یہ اللہ کا احسان عطیہ ہے, اس کی حفاظت جو ہے دست غیب سے بھی ہو رہی ہے, اور ظاہری طور پر دنیا کی سب سے سستی اور سب سے طاقتور فوج ہے جو پاکستان میں سخت موجود ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی سازش کامیابی ہوگی اور یہ سب لوگ اپنے منزل کے انجام کو پہنچیں گے. کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. میں آپ سے لاسٹ کمنٹ لوں گا اس بات پہ کہ کیا بیس کیمپ اپنے کردار میں مخلص رہا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے؟ مقبوضہ کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو آزاد کشمیر میں پاکستان میں, ان کو بھی مالی طور پر مشکلات کا, انتہائی مشکلات کا سامنا رہا, لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی. لیکن انٹرنیشنل لیول پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے سارا کچھ ہوتا رہا. تو آپ کے خیال میں کیا بیس کیمپ اس طریقے سے اپنی ایمانداری سے وہ کام کر سکا جو اس کو کرنا چاہیے تھا؟ اور جس وقت آپ نے یہ تمام قربانیوں کی بات کی, اس کو فاروق حیدر صاحب کا سٹیٹمنٹ یہ آتی ہے کہ نہ تو یہ تمہارے باپ کا ہے پاکستان کشمیر, اور نہ یہ ہندوستان کے باپ کا ہے. اور جب اس طرح کی لینگویج یوز کی جائے گی ان کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں پھر کیا ہوگا اور بیس کیمپ کا کردار اس پر سمت کیا رہے گی؟ پھر دیکھیے, ایک بات سمجھنی چاہیے کہ فاروق حیدر صاحب جس طرح مظفر آباد میں بیٹھا ہوا حبیب بینک کا زونل چیف کراچی کی حبیب بینک کا نمائندہ ہے, جس طرح میرپور میں بیٹھا ہوا جیو کا نمائندہ میرپور کا نمائندہ نہیں جیو کا نمائندہ ہے, اسی طرح راجہ فاروق حیدر خان صاحب رائیونڈ کے نمائندے ہیں. وہ میرے لیے زیادہ بڑے کشمیری ہیں, میرے لیے بڑے بھائی کی حیثیت قابل احترام ہے, لیکن وہ کشمیریوں کے نمائندے نہیں ہے. وہ پاکستان کی ایک جماعت, رائیونڈ والی جماعت, نواز شریف صاحب کی جماعت کی ایکسٹینشن ہے. اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کشمیریوں کی زبان سنتے ہیں تو مسلم کانفرنس کی زبان سنیں, حریت کانفرنس کی زبان سنیں,
باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہندوستان کی فوج کے آگے کھڑے ہیں ان کے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم دیکھیں, ان کی زبان پر سردار عبدالقیوم خان کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دیکھیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کی تحریک آزادی کے اس بیس کیمپ کو کمزور کرنے کے لیے یہ ریاست کے باہر کی جماعتیں لائی گئی ہیں اور انہیں پاکستان کی سیاست کا اکھاڑا آزاد کشمیر کو بنایا گیا ہے. لڑتے وہاں ہیں پاکستان میں, کراچی میں, حیدرآباد میں, لاہور میں, اور یہاں گالیاں دو بھائی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے, لیکن کشمیر کے لوگوں کی غالب ترین اکثریت اللہ کے فضل و کرم سے ان 6 لاکھ کشمیری شہداء کے خون کا سودا نہیں کر سکتی, نہ اسی مکمل ہو سکتی ہے. مقبوضہ کشمیر کی تحریک کو آزاد ہونا ہے, ساری ریاست کو آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے, اور پاکستان کو اپنی جغرافیائی, نظریاتی اور دفاعی سرحدات میں مکمل ملک ہو گئے دنیا میں طاقتور ملک کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ ان اہم ٹاپکس پر بات چیت کرنے کے لیے. جزاک اللہ سر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود رہے سردار عتیق احمد خان صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی, کس طرح انہوں نے کہا کہ یہ شاید رائے کا کوئی نمائندہ ہو سکتا ہے لیکن کشمیر کا نمائندہ نہیں ہے. ہندوستان کے کیا پالیسی رہی اس وقت جہاں پر فارن آفس موجود نہیں تھا, فارن پالیسی موجود نہیں تھی, فارن منسٹر موجود نہیں تھا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 4.5 سال تک, 4.5 سال تک جس وقت فارن منسٹر موجود نہیں تھا تو پھر سوالات تو پوچھنے بنتے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب اس وقت پھر کشمیر کی ریاست کے لیے سب سے بڑی آواز اٹھانے والے کہاں چلے جاتے ہیں. 13 جولائی یوم شہدائے جموں کو جس وقت آپ لاہور میں جا کر وکٹری کا نشان بناتے ہیں تو پھر بھی آپ سے سوال بنتے ہیں کہ سرکار کہاں چلا جاتا اس وقت ریاستی تشخص. پھر جس وقت آپ کے بیانات آتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ سٹیٹمنٹس اپنے چینج کر لیتے ہیں اور آپ کا مین فوکس پاکستان مسلم لیگ نون بن جاتا ہے, تو پھر شاید سردار عتیق احمد خان صاحب کا یہ سوال شاید جائز ہی بنتا ہے. یہ شاید یہ جو مبینہ طور پر انہوں نے جو بھی کہا ہے کہ آپ رائے کے نمائندے, تو پھر یہ شاید سوال جائز ہی بنتا ہے کہ کیا رائے کی نمائندگی پر ریاستی تشخص کی قربانی اور ریاستی تشخص کی بات کرنا کیا یہ مناسب عمل ہے. جی ناظرین, اس کو ہمارے پاس کچھ رپورٹس موجود ہیں, جن رپورٹس پر بھی ہمارے نمائندے آپ کو رپورٹنگ دیں گے کہ کیا ہوا, اس پہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ہم رپورٹ دیں گے آپ کو فاروق حیدر صاحب پر جو بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر کی حیثیت سے وہ وہاں پر موجود تھے اس آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس میں, اور پھر وہاں پر جو کچھ بات چیت ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو کچھ بیانیہ دیا گیا اس بیانیہ کے خلاف ایک عام شہری کی درخواست پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا, ان کا نام اس میں شامل ہے. جبکہ اطلاعات اس وقت یہ ہیں کہ ان کا نام نکالنے کی بات بھی ہو رہی ہے کیونکہ ریاست آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو وہ سٹیٹس موجود ہے اس کے احترام میں اس نام کو نکالنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. باقی بھی کہا جائے تو باقی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہوا, بغاوت کا مقدمہ نہیں بنتا تھا جو باقی لوگ بیٹھے تھے, لیکن اب یہ مقدمہ سیاسی نوعیت کا نہیں ہوتا, سیاسی نوعیت کا ہوتا ہے لیکن اس کے فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں, تو یہ فیصلہ عدالتوں پہ چھوڑتے ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے رپورٹ عمر تقویم جلال صاحب کی. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ناظرین کہ میرپور پولیس نے خواتین کے لیے خصوصی طور پر ایک سیل بنا دیا ہے جس میں سائبر کرائم کے حوالے سے خواتین آفیسران موجود ہوں گے, خواتین اہلکاران موجود ہوں گے جو خواتین کے مسائل کو ڈائریکٹلی سنیں گے. ایس ایس پی میرپور عرفان سلیم نے اس سیل کو وہاں پر تیار کیا تاکہ لوگ آ کر ڈائریکٹلی, خواتین آ کر ڈائریکٹلی اپنے مسائل ڈائریکٹلی بات کر سکیں اس پہ اور اپنی جو سیکیورٹی ہے, سینس آف سیکیورٹی ہے وہ ان کی پریویل کر سکیں. اس پہ بھی ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے 2018 میں ناظرین پاکستان میں جو انتخابات ہوئے اس پر دھاندلی کے الزامات لگے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی. اس دھاندلی کے انتخابات میں کون سی پارٹی ہے, یہ حیران کن بات ہے, کون سی پارٹی ہے کہ جو پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس انتخابات میں اس جگہ پر دھاندلی ہوئی ہے, اور اس پر کون سی پارٹی نے سب سے زیادہ درخواستیں دی ہیں اور الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس پہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ارسلان اصغر صاحب کی رپورٹ, اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے نابینا افراد کو. میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے نابینا افراد کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا جو آلہ ان کو بول کر بتائے گا, جو کہ انگلش اور اردو دونوں لینگویجز میں ہوگا, جو کہ بول کر بتائے گا کہ راستے میں اگر کوئی چیز ہے یا راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے. اس کے حوالے سے عمر تقویم صاحب کی ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے, اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آٹے بحران پر کہ کس طرح مافیا, اس آٹے کا مافیا, گندم مافیا کس طرح سے مل کر, مل مافیا کس طرح سے مل کر لوٹ رہا ہے اس کو عوام کو, اور کتنا بڑا گھپلا کیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے ارسلان اصغر کی رپورٹ ہمارے پاس موجود رہے گی, آپ کو وہ رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دیکھیے یہ تمام رپورٹیں. جی, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کا نام بھی پاکستان کے خلاف بغاوت کے الزام کے مقدمے میں شامل کر لیا گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد
اور سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے خلاف بغاوت اور لوگوں کو اکسانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ایف آئی آر میں مریم نواز سمیت دیگر لیگی قائدین کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ان میں راجہ فاروق حیدر خان، راجہ ظفر الحق، سردار ایاز صادق، شاہد حقان عباسی، خرم دستگیر، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم سلیم ضیاء، اقبال ظفر، صلاح الدین، مریم نواز شریف، احسن اقبال، شیخ آفتاب احمد، پرویز رشید، خواجہ آصف رانا، ثناء اللہ و دیگر لیگی قائدین شامل ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے تھانہ شدرہ میں شہری بدر رشید کی مدعیت میں نواز شریف اور دیگر کے خلاف برقی جرائم کی روک تھام کے قانون 2016 کی شق 10 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ 20 ستمبر 2020 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے طویل عرصے بعد اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت اور اداروں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری جدوجہد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ 2018 کے انتخابات کے ذریعے ان اقتدار میں لانے والوں کے خلاف ہے۔ مذکورہ مقدمے میں موقف اپنایا گیا کہ مجرم نواز شریف پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے سزا یافتہ اور ان کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں جان بچانے اور علاج معالجہ کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دی اور حکومت وقت نے مخالفت بھی نہیں کی۔ جی ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم نے سائبر کرائم اور خواتین کو درپیش مشکلات کو کم کرنے کے لیے متاثرہ خواتین کی سہولت اور سائبر کرائم کے حوالے سے خصوصی سیل ایس ایس پی آفس میرپور میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایس ایس پی آفس کے مطابق انچارج اور عملہ خواتین پولیس اہلکاران پر مشتمل ہوگا تاکہ خواتین اپنے مسائل بآسانی بیان کر سکیں۔ لیڈیز پولیس سیل چند دن تک فعال ہو جائے گا۔ اس فیصلے کو عوامی حلقوں نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ 2018 کے پاکستان میں انتخابات کے متعلق مبینہ دھاندلی کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شکایات درج کروانے میں حکمران جماعت کا پہلا نمبر، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز دوسرے اور پاکستان پیپل پارٹی کا تیسرا نمبر۔ پاکستان میں الیکشن 2018 میں سب سے زیادہ شکایات حکمران جماعت تحریک انصاف کی دائر کی۔ تحریک انصاف نے 23 قومی اور 53 صوبائی حلقوں کی شکایات، جبکہ مسلم لیگ نواز نے 15 قومی اور 28 صوبائی نشستوں پر درخواست جمع کروائی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 9 قومی اور 20 صوبائی حلقوں کے متعلق شکایات جمع کروائی۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہونہار طلباء نے ایچ ای سی کے فراہم کردہ فنڈ سے ایک ایسا آلہ بنا لیا ہے جو نابینا افراد کو راستہ میں آنے والی رکاوٹوں کا بول کر بتائے گا۔ یہ آلہ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں بول سکتا ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی ایسا کام دیکھتا ہوں۔ تو میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آج پروگرام میں اس آلہ کے متعلق بتایا گیا۔ ٹیکنالوجی میں ہی ترقی سے قوموں کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ میں ہم دوبارہ سے سائنس کی دنیا میں لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے میں مسلمان بھی حصہ ڈال رہے ہیں۔ بے شک سائنس میں مسلمانوں کی خدمات بہت تھی، مگر کچھ عرصہ ہم غافل ہو گئے تھے۔ اب ہماری نوجوان نسل ایک بار پھر اپنی وراثت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں آٹا مافیا متحرک، حکومتی خزانے کو روزانہ لاکھوں کی پھکی، عوام کی جیبیں بھی کاٹی جانے لگی۔ فی فلور مل 30,000 بوری گندم کی پسائی کی مد میں حکومت ماہانہ کروڑوں روپے وصول کر کے مغز چند سو ٹرک آٹا سپلائی کیا جاتا ہے۔ مبینہ طور پر سرکاری آٹے کو مختلف برانڈز کی پیکنگ میں ڈال کر 1600 روپے کی بجائے 2500 روپے فی من فروخت کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا۔ محکمہ خوراک کے پیر صاحب مبینہ طور پر نیاز وصول کر کے آنکھیں بند رکھے ہوئے ہیں۔ عوامی خلقوں کا آنکھ کان والے ذمہ داروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں چینی مافیا کے بعد آزاد کشمیر میں آٹا مافیا متحرک۔ آزاد کشمیر میں فلورز ملز مالکان نے حکومت کو محکمانہ ملی بھگت سے اربوں روپے کی پھکی دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بعض فلور ملز مالکان 10 لاکھ روپے روزانہ کی بنیاد پر حکومتی خزانے کو پھکی دینے میں مصروف۔ ماہانہ فی فلور مل 30,000 بوری گندم کی کروڑوں روپے پسپائی حکومت سے وصول کر کے سرکاری ڈپو پر محض چند سو ٹرک آٹا بیچ کر باقی بلیک میں فروخت کرنے کی اطلاعات۔